الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال معصوم عليه السلام. صلوات پڑھے محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گرامی کے سامعین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ محرم ماہ شہادت ہے، ماہ ایثار ہے، ماہ فداکاری ہے. اور دوسری مناسبت یہ مجلس ہے ایک شہید کی. تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی جائے. بسم اللہ. رسول گرامی اسلام نے فرمایا فوق کل بر برٌ الا یقتل فی سبیل اللہ. رسول گرامی اسلام نے فرمایا ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے مگر وہ انسان کہ جو اللہ کی راہ میں، سبیل الہی میں، راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، اس سے بڑی کوئی نیکی اس دنیا میں ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ شہادت ایک عظیم حسنہ کا نام ہے، ایک عظیم نیکی کا نام ہے. اور معصوم نے فرمایا اشرف الموت القتل فی سبیل اللہ. یعنی سب سے افضل موت وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں انسان کو قتل کر دیا جائے. اور امام زین العابدین نے بھی فرمایا فرمایا کہ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے. تو شہادت ایک عظیم نیکی ہے، ایک عظیم حسنہ ہے. تو دیکھیے جو موت انسان کو آتی ہے، تین قسم کی موتیں ہیں، تین قسم کی زندگی ہیں. انسان تین طرح سے مرتا ہے اور تین طرح سے انسان زندگی بسر کرتا ہے. پہلی موت کہ انسان سانس لیتے ہوئے
اس کی نبض بند ہو جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدن کی موت۔ یعنی اگر ایک انسان یہاں کھا پی رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، بچوں کو پال رہا ہے، لیکن یہی حیوانی زندگی بسر کرتے ہوئے اگر اس کی دل کی دھڑکن خاموش ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی بدن کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ بدن کی موت۔ اور دوسری ہے روح کی موت۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر لوگ وہ ہیں کہ ہوا میت الاحیاء، چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ جن کی روح سے ذکر خدا ختم ہو جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں، حقیقی انسان نہیں ہے۔ اور تیسری موت معاشرے کی موت، سوسائٹی کی موت۔ معاشرے کی موت کیا ہوتی ہے؟ معاشرے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ جس معاشرے میں آسائش ہو، ترقی ہو، وسائل ہو، زندگی گزارنے کے پیش رفتہ وسائل ان کے پاس ہو، ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ زندہ معاشرہ ہے، زندہ سوسائٹی ہے۔ ہم یورپ کو زندہ سوسائٹی سمجھتے ہیں، پیش رفتہ ممالک کو، امریکہ کو زندہ سوسائٹی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وسائل ہیں، وہاں پہ آسائش ہے لوگوں کے پاس۔ لیکن دیکھیں دین کے ہاں کون سا زندہ معاشرہ ہے؟ اسلام کے ہاں کون سا معاشرہ زندہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو ویلیوز ہیں کچھ اور ہیں، دین کے ہاں جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اور ہیں۔ دین کے ہاں زندگی حیات طیبہ کو کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے اوپر لبیک کہتے ہوئے فرائض اور حقوق انسانیت کو ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اسے اللہ کے ہاں حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ہمارے ہاں جس کے پاس وسائل ہوں، جس کے پاس مال و دولت ہو، منصب ہو، ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور دیکھیے دنیا داروں کے ہاں کہ وہ ملک جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس ترقی ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ہی پیش رفتہ انسان ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ معاشرے کہ جن معاشروں میں معارف الہیہ اور اقدار الہی اور انسانی زندہ ہے پائے جاتے ہیں، وہ زندہ معاشرے ہیں۔ یعنی جن میں ایثار ہے، فداکاری ہے، عدل ہے، ظلم نہیں ہے، جس معاشرے میں اخلاق رسول اللہ ہے، جس معاشرے میں تعلیمات حسین ابن علی ہیں، جس معاشرے میں ظلم نہیں ہے، جس معاشرے میں جھوٹ نہیں ہے، جس معاشرے میں غیبت نہیں ہے، یعنی وہ معاشرہ کہ جس میں انسانوں کی روحوں میں فضائل اہل بیت پائے جاتے ہیں، وہ زندہ معاشرہ ہے۔ جن معاشروں میں یزیدی رذیلتیں اور نقائص پائے جاتے ہیں، وہ مردہ معاشرے ہیں۔ نعرہ حیدری! یعنی زندہ معاشروں کا معیار کیا ہے؟ وہ دین ہے، وہ معارف قرآن ہے، وہ تعلیمات اہل بیت ہیں۔ اور جو مردہ معاشرے ہیں وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ ابھی یہی جو معاشرے یورپ کے معاشرے ہیں، وہاں پہ ہمسائے کی کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمسایہ بھوکا ہے، ہمسایہ مر رہا ہے، ہمسایہ بیمار ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمسایہ تو ہمسایہ رہا۔ حتیٰ ایک ہمارے جاننے والے میں ان کے والدہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے لاہور میں گیا، امریکہ سے جنازہ آیا ہوا تھا، تو جنازے کے بعد ان کے پاس بیٹھ گئے
تو مجھے کہنے لگے مولانا یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فرصت ملے ہم امریکہ جائیں، ہم یورپ جائیں، ہم جو ہے برطانیہ جائیں. تو فرمایا مولانا ہم جو ہے وہاں سے تنگ آ چکے ہیں. میں نے بھی حیرت سے پوچھا کہ بھئی واقعی ہے تو بات ایسے ہی، ہمارے جو ہے وہ حال آدمی کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں گرین کارڈ مل جائے اور ہم جو ہے وہ یورپ چلے جائیں. تو اس نے بتایا کہ مولانا وہ مردہ معاشرے ہیں. کہنے لگا کہ دیکھیں ہم نے بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا ہے، ان کی تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا. کہنے لگا اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو حد ہو گئی ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا بچہ گزر جاتا ہے، ہمیں سلام تک نہیں کرتا. یہ دین اسلام ہے کہ جس نے بتایا کہ اگر بزرگ ہو جائے تو اس کی عزت اور احترام کیا ہے. فرمایا کہ رسول گرامی اسلام نے کہ اگر میری امت میں اگر کوئی انسان اس کے بال سفید ہو جائیں تو اس کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا ہے. پھر والد کا احترام، لا تقل لہما اف، کہ والد کو اف تک نہ کہیں. یہ عزت اور احترام. اور اس معاشرے میں یہ اقدار نہیں ہے، یہ معارف انسانی اور اسلامی نہیں ہے. تو زندہ معاشرے وہ ہیں کہ جہاں پہ دین ہو، جہاں پہ اخلاق ہو، جہاں پہ احقاق میں اسلامی ہو، جہاں پہ باپ کی عزت ہو، والدہ کا احترام ہو، یعنی جہاں پہ انسانی حقوق کی رعایت کی جائے، جہاں پہ حقوق اللہ کی رعایت کی جائے. یہ زندہ معاشرے ہیں. اور شہید انہی اقدار کے محافظت کرنے والے انسان کو کہتے ہیں. یعنی شہید وہ ہے کہ جو اقدار دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اسے شہید کہا جاتا ہے. اور حسین ابن علی سید الشہداء ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو بچایا، جنہوں نے دین کو بچایا، جنہوں نے اخلاق محمدی کو بچایا، جنہوں نے عبادت رسول اللہ کو بچایا. حسین ابن علی سید الشہداء ہیں. اور حسین ابن علی نے یہی کہا تھا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیسوف غزینی. فرمایا کہ اگر دین خدا وہ محفوظ نہیں ہوتا میری شہادت کے بغیر، فرمایا تیر و تلواروں آؤ اور آ کے مجھے شہید کر ڈالو. دیکھیے مجاہد اور جہاد کرنے والے کی عظمتیں، مقام. جہاد مولا کائنات نے فرمایا کہ جہاد ابواب من ابواب الجنہ. فرمایا جہاد یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے. اور فرمایا مجاہد جو لباس زیب تن کرتا ہے اس لباس کو لباس تقوی کہتے ہیں. اور مجاہدوں کی بھی قسمیں، ایک مجاہد کہ وہ ہے کہ جو جا کے دشمن کے ساتھ بارڈر پہ جنگ کرتا ہے، یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ. اور ایک وہ کہ جو اپنے مال کے ذریعے سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اسے بھی کم نہ سمجھیں، یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اور تیسرا وہ کہ جو معاشرے سے بدعات کو ختم کرتا ہے، معاشرے سے انحرافات کو ختم کرتا ہے، معاشرے کو بیدار کرتا ہے، معاشرے کو آگاہی دیتا ہے، معاشرے کو حقیقی دین سے آراستہ کرتا ہے، اور معارف قرآن اور اہل بیت سے نورانی کرتا ہے. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجاہد سے بڑھ کر ہے. اس لیے صرف مجاہد جب ہم کہتے ہیں تو نام فوراً آ جاتا ہے وہ جس کے پاس کلاشنکوف ہے اور وہ جو ہے وہ بارڈر کے اوپر مورچے میں بیٹھا ہوا ہے. ہم اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ مجاہد کہتے ہیں. مجاہد کے درجات ہیں.
فرمایا مجاہد وہ کہ جو اپنے اسلحے کے ساتھ جنگ لڑتا ہے یہ بھی مجاہد، جو اپنے مال کے ساتھ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے یہ بھی مجاہد۔ دیکھیں امام علی علیہ السلام یہ بھی مجاہد تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار کے ذریعے سے بدر و حنین و خندق کو فتح کیا، یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ، اور ان کی تلوار کی برکت سے، اور رسول رامی اسلام نے فرمایا کہ علی تیری ایک ضربت جو چند لمحوں میں چلی اور کفر کے گلے کو کاٹا، یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ مجاہد عظیم مجاہد، اور جناب ختیجۃ الکبریٰ یہ بھی وہ مجاہدہ ہے کہ جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے، جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو جناب سیدہ نے اس دین اسلام کی آبیاری کی، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ نے بھی دیکھا کہ یہ آج کل جو جناب ابو طالب کے متعلق جو فتووں کا انبار لگا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب اس مجاہد عظیم کے والد تھے جس نے اسلام کو فتح دلائی، اور جناب ختیجہ کے اوپر دوسری امہات کو کیوں برتری دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ اصل وجہ یہ تھی کہ جناب ختیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے دین اسلام کو بیمہ کر دیا۔ تو استاد بزرگوار نے اپنی ایک محفل میں فرمایا تھا کہ اس چکروں میں نہ پڑو کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، فرمایا کہ آج مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی سیرت اور اسوہ کو زندہ کیا جائے، جناب ختیجۃ الکبریٰ کی سیرت اور اسوہ کو زندہ کیا جائے۔ نعرہ حیدری، یعنی یہ وہ مجاہدین اسلام تھے۔ اور دشمنان نے جناب ختیجہ کو کہا وہ بڑھیا تھی، اور وہ فلاں جو ہے وہ کیا تھی، وہ جو ہے وہ 6 سال کی تھی، 9 سال کی تھی۔ ابھی یہی وجہ ہے نا جو انہوں نے وہ غلط معیارات فضیلت کے گڑے وہ ابھی ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ ابھی جو ہندوستان سے آواز اٹھی وہ یہی تھی کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے وہ چھوٹی بچی سے شادی کی تھی، تو یہ صرف یہ تھا کہ حضرت ختیجہ سے افضلیت دینا چاہتے تھے۔ اور ایک دن خود امہات مومنین میں سے لاڈلی بیوی نے ایک دن جو ہے وہ جو حسودی تھی اس کا تذکرہ کر دیا، کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو بڑھیا تھی، آپ اسے یاد کرتے ہیں، ابھی بھی ان کی سہیلیوں کو نوازتے ہیں، اور اللہ نے جو ہے وہ ہمارے جیسی جوان آپ کو عطا کی ہیں تو آپ ابھی تک یاد کرتے ہیں۔ تو خود ام المومنین روایت کرتی ہے کہ رسول اکرم کے چہرے کے اوپر جلال آیا اور فرمایا کہ اے عائشہ، ختیجہ کے بدلے میں مجھے کوئی زوجہ اللہ نے عنایت نہیں کی۔ فرمایا کہ ختیجہ کیا تھی؟ ختیجہ وہ بامعرفت خاتون تھی۔ فرمایا اس وقت میری نبوت کی تائید اور تصدیق کی جب زمانے والے مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اس وقت مالی تعاون کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ فرمایا ختیجہ کے بدلے میں مجھے کوئی زوجہ اللہ نے عنایت نہیں کی۔ تو یہ مجاہدہ اسلام ہے، امیر المومنین مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور حسین ابن علی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے بھی جہاد کیا، اپنی جان کے ذریعے سے بھی جہاد کیا، اور اپنی زبان کے ذریعے سے بھی جہاد کیا۔
اور لوگوں کو اپنی زبان سے خطبے دے کے کلمہ حق کو بلند کیا اور ان کو بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس گمراہی میں جا رہے ہو، کس فساد میں جا رہے ہو۔ تو حسین ابن علی نے تینوں جہاد کیے، انفاق فی سبیل اللہ اور اپنے بازو سے، اور یہ بعض روایات میں لکھا ہے، ابن حدید نے لکھا ہے کہ امام حسین کے کربلا کی جنگ سے پہلے لوگ سب کہتے تھے امیر المومنین شجاع تھے، لیکن کربلا کی جنگ کے بعد سب لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، حسین جیسا کوئی شجاع نہیں ہے۔ امام علی جب جنگ کرنے جاتے تھے تو ان کے ساتھ مخدرات عصمت نہیں ہوتی تھی، لیکن امام حسین جب گئے جنگ بھی کرتے تھے، خیام کی طرف بھی دیکھتے تھے۔ اس وجہ سے یہ مجاہد بہت اس کا درجہ ہے، بہت منزلت ہے مجاہد فی سبیل اللہ کی۔ مجاہد کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ کہ وہ مجاہد کہ جو اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اسے موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ دوسرا مرتبہ کہ اگر ایک آدمی پاکیزہ زندگی، عفیفانہ زندگی، گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو فرمایا یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، شہید ہے۔ اور تیسرا درجہ شہادت کا کہ اگر ایک آدمی علم حاصل کر رہا ہے، معرفت حاصل کر رہا ہے، دین خدا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگر اسے اس راستے میں موت آ جائے تو وہ بھی کیا ہے، شہادت کی موت ہے۔ اور دیکھیں امام زین العابدین نے فرمایا کہ مجھے دو قدم بہت پسند ہیں، مجھے دو قطرے بہت پسند ہیں، مجھے دو گھونٹ بہت پسند ہیں۔ یہ مولا امام زین العابدین نے اپنے صحابی ابی حمزہ سمالی کو یہ بیان فرمایا کہ دو قدم مجھے جو پسند ہیں اور اللہ کی ذات کو پسند ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی مومن مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے تو جائیں اس کی مشکل دور کریں۔ یہ اللہ کو یہ قدم چل کے جانا بہت پسند ہے۔ اور فرمایا دوسرا قدم جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے، صلہ رحمی کا، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانا۔ رشتہ دار ناراض ہیں ان کے پاس جائیں، فرمایا حتیٰ صرف سلام لے لینا یہ بھی صلہ رحمی میں شمار ہوگا۔ تو یہ دو قدم میرے مولا نے فرمایا اللہ کو بہت پسند ہیں، مومنین کی مشکلات کے لیے قدم اٹھانا اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا۔ اور اس کے بعد فرمایا دو گھونٹ یہ بہت پسند ہیں اللہ کو، ایک غصے کے گھونٹ کو پینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور دوسرا مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے مصیبت میں صبر کرنا۔ یہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دو قطرے اللہ کی ذات کو بہت پسند ہیں، ایک خوف الہی میں تاریکی شب میں آنسو بہانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ قطرہ خون جو شہید کا زمین پہ گرتا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ معمولی نہ سمجھو، بعض چیزیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کسی مومن کی مشکل حاجت کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے جو شکوے ہیں گلے ہیں دور کرتے ہیں، فرمایا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، انسان کے رزق میں برکت آتی ہے، انسان کی عمر طولانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو قطرہ انسان تاریکی شب میں
اللہ تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں بہاتا ہے، یہ بہت پسند ہے۔ اس سے انسان کے مدارج عالیہ سے عالیہ تر ہوتے ہیں، نورانیت آتی ہے انسان کے اندر۔ اور اس کے بعد فرمایا قطرہ جو راہ خدا میں بہایا جائے، یہ بہت عظیم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو دیکھیں شہید کے دو رکن ہیں، ایک رکن یہ ہے کہ راہ خدا پہ ہونا، دوسرا یہ ہے کہ اس راہ خدا کے اوپر ہوتے ہوئے اگر انسان کو کیا آ جائے، موت آ جائے، تو یہ کیا ہے، یہ شہید ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو تلوار لگے، انسان کو گولی لگے، بلکہ اگر انسان ایڈیالوجی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، عمل صالح کے لحاظ سے اگر ایک انسان دین کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے تو فرمایا اسے موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو روایات میں ملتا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ فرمایا کہ اگر جو بھی نہج اور طریق اور راہ اور سبیل اہل بیت اور حسین پہ زندگی بسر کرتے ہوئے اگر اسے موت آ جائے تو اسے عام مردہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ شہادت کی موت ہے۔ اور یہ انسان کیا ہے، یہ شہید ہے جو عام آدمی، لیکن وہ نہج، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ اس کی چال چلن اگر وہ حسینی ہے، اگر حسین ابن علی کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے تو فرمایا وہ شہید ہے، اسے مردہ نہ سمجھو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں شہید کے متعلق فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ وہ انسان جو اللہ کے راستے میں، اللہ کی نہج پہ، تاریخ پہ، سبیل پہ زندگی بسر کرتا ہوا مر جائے تو وہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَيُرْزِقُونَ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق کرامت پا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رزق کرامت پا رہا ہے۔ اور یہ شہید کہ جو محرم اس لیے مناتا ہے تاکہ اپنے آپ کو حسینی بنائے، تاکہ اپنے آپ کو اقدار حسینیوں سے مزین کرے۔ تو یہ انسان بھی کیا ہے، اسے بھی کبھی مردہ نہ کرو، گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، بلکہ یہ شہید ہے، یہ زندہ ہے۔ اور یہ بھی جس طرح اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہوا مارا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رزق پائے گا۔ یہ بھی جو اہل بیت کے راستے کے اوپر جو امام حسین کی شہادت کو فالو کرتے ہوئے اور یہ حسینی عزاداری سے اپنے کردار کو شستشو دے کے طہارت حسین کو اپناتے ہوئے مر جاتا ہے، یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ کیونکہ حسین ابن علی کا کردار، حسین ابن علی کے اعمال، حسین ابن علی کا اخلاق، حسین ابن علی کی سیرت، یہ بشریت کے لیے نجات ہے۔ حسین ابن علی باب نجات امت رسول اللہ ہے حسین ابن علی، اور حسین ابن علی کی محبت میں جو مارا جائے گا وہ کیا ہے، شہادت کی موت مرے گا۔ اس لیے یہ جوان کی شہادت ہے۔ دیکھیے جوان کی موت کا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور میرے مولا حسین علیہ السلام نے جب سارے شہداء کو ودا کیا ہے تو کبھی کسی لیے بد دعا نہیں کی، لیکن یہ ہوا ہے کہ جب قاسم آئے ہیں تو میرے مولا نے اجازت نہیں دی۔ قاسم نے بہت اصرار کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یہ 13 سالہ نوجوان کبھی جناب امام حسین کے پاؤں چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، اور میرے مولا کیونکہ یہ بھائی کی یادگار تھی، میرے مولا نے اجازت نہیں دی
بعض روایتوں میں ہے کہ اچانک جناب قاسم کے ذہن میں آئے کہ والد گرامی نے رحلت کے وقت میرے بازو کے اوپر ایک کاغذ باندھا تھا اور اس میں کہا تھا کہ بیٹا جب مشکل وقت آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا. تو اس کاغذ میں لکھا کیا تھا, تعویذ میں لکھا کیا تھا کہ اے حسین جب کربلا کا میدان ہو تو یہ میرا بیٹا اجازت مانگے تو اسے اجازت دے دیجیے. عزاداران محترم, یہ روایت کے جملے ہیں. اس تعویذ کو میرے مولا نے چوما, بھائی کا لکھا ہوا وہ تعویذ تھا, اور روایت میں یہ لکھا ہے کہ اپنے بھتیجے کو گلے لگا کے اتنا روئے کہ بھتیجا بھی اور چچا بھی دونوں بے ہوش ہو گئے. عزاداران محترم, باقیوں کو کہا, جناب قمر بنی ہاشم کو بھی کہا کہ آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں, آپ نہ جائیے, اگر آپ جائیں گے تو لشکر بکھر جائے گا. تو وہاں جناب قمر بنی ہاشم نے کہا تھا بھیا ذرا بتائیں وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں سپہ سالار ہوں. عزاداران محترم, لیکن جب جناب شہزادہ علی اکبر آئے ہیں تو اس وقت میرے مولا نے عمر سعد کے لیے بد دعا کی ہے اور کہا کہ تو میرے رحم کو قتل کر رہا ہے, اللہ جو ہے وہ تجھے بھی قطع رحم کرے. اور پھر یہ کہا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا, اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں, جو کردار و اخلاق میں تیرے رسول کے مشابہ تھا. جب میرا جی چاہتا تھا میں دیکھ لیتا تھا, زیارت رسول ہو جاتی تھی. عزاداران محترم, مصاحب آپ نے سنا, مختصر کروں, جناب علی اکبر چلے ہیں, گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے ہیں, گھوڑا چل رہا ہے. جناب حسین علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنے جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. جناب علی اکبر نے ایک دفعہ مڑ کے دیکھا کہ ضعیف باپ پیچھے آ رہے ہیں. کہا بابا جان میں تو آپ سے اجازت لے کے آیا تھا. کہا علی اکبر کاش تم جو ہے میرے سن میں ہوتے, تم جو ہے وہ بوڑھے باپ ہوتے اور میں جو ہے وہ جوان بیٹا ہوتا تو میں دیکھتا آپ اس کو کیسے برداشت کرتے ہیں. عزاداران محترم, مولا کو ودا کیا, آئے ہیں, بہت زیادہ اشقیاء کو آپ نے فنار کیا. جب واپس آتے ہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے اور کہتے ہیں مولا اگر ہو سکے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے, میں ان اشقیاء سے اچھے طریقے سے جہاد کر سکوں. جب اصرار کیا نا, اب بیٹا باپ سے ایک حاجت مانگ رہا ہے, باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے مولا نے اب کیا جواب دیا, کہا جواب زبان سے نہیں دیا, کہا بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں ڈالو تو جو ہے تمہیں پیاس بجھ جائے گی. عزاداران محترم, زبان ڈالنا تھا, فوراً نکال لی. کہا کہ بابا جان آپ کے منہ میں تو ایسے ہے جیسے آتش لگی ہوئی ہے. پھر کہا کہ اچھا علی اکبر جاؤ, تمہیں ابھی بڑی جلدی نانا سیراب کر دے گا. عزاداران محترم آتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, اور ایک ملعون نے ایک برچھی کا ایسا وار کیا کہ جس میں علی اکبر زین کے اوپر سنبھل نہیں سکے, اپنے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے اور گھوڑا جو ہے وہ خیام کی طرف جانے کی بجائے وہ لشکرگاہ کی طرف چلا گیا. تو یہ روایت کے جملے ہیں فَقَطَعُوهُمْ اربا, ان ظالموں نے اتنی تلواریں ماری کہ جناب علی اکبر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. عزاداران محترم, جب مولا کو پکارا ہے نا تو یہ فارسی کا جملہ ہے کہ پدر بر لاشا پیسر زانو بے زانو رسید. جس طرح 6 مہینے کا بچہ نہیں چلتا, میرے مولا کے بدن میں طاقت نہیں رہی ہے, بلکہ اس طرح چلتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش پہ آئے ہیں. عزاداران محترم, ایک بہت ہی بزرگ مجتہد ہے, اس نے کہا کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام شہید بھی ہوئے, امام کو زہر بھی دیا گیا, امام جو ہے ان کی جان بھی روح سے نکل گئی. کہا کہ پتہ ہے روح کب نکلی,
کہا کہ جب سنا علی اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، اس وقت میرے مولا نے فرمایا آلت دنیا بعد کل آفا، اے علی اکبر تیرے مرنے کے بعد اس زندگی کے اوپر مٹی ہو۔ عزاداران محترم، اور کب شہید کب ہوئے اور زہر کب جو ہے وہ مولا کے بدن میں گیا؟ جب حرملہ ملعون نے تیر مارا۔ دیکھیے تیروں کی تین قسمیں ہیں، ایک تیر وہ ہوتا ہے جو سوراخ کرتا ہے، ایک وہ ہوتا تھا جو سے شعبہ تیر ہوتا تھا، ایک تیر وہ ہوتا ہے کہ جو آگے سے نوک اس کی پلٹی ہوئی ہوتی تھی، اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس ملعون نے جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، ایک ظالم نے میرے مولا کی پیشانی کے اوپر پتھر مارا تو میرے مولا کی پیشانی سے خون نکلا۔ میرے مولا نے اپنے عربی پیراہن کو اٹھایا تاکہ اس خون کو صاف کریں، میرے مولا کا سینہ نظر آیا۔ اس ملعون نے میرے مولا کے دل کی جگہ پہ وہ سے شعبہ تیر کہ جس کی نوک پلٹی ہوئی تھی وہ مارا، تو اس سے میرے مولا کہ دل میں تیر لگنا تھا، یہ کیا تھا؟ زہر آلود تھا۔ اب میرے مولا سامنے سے تیر نہیں نکال سکے۔ کیوں نہیں نکال سکے؟ اس لیے کہ اگر نکالتے تو پورا جگر باہر آ جاتا۔ میرے مولا نے پشت کی طرف سے تیر نکالا تو ایک پرنالہ خون کا نکلا۔ عزاداران محترم، میرے مولا فرمایا کہ یہ 3 مرتبہ میرے مولا، ایک دفعہ موت آئی، ایک دفعہ شہید ہوئے، ایک دفعہ زہر میرے مولا کے بدن میں گیا، مسموم ہوئے۔ عزاداران محترم، اب جو ہے وہ ضعیف باپ ہے، کڑیل جوان ہے، اب جو ہے وہ علی اکبر کے لاشے کو خیام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، خیمے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ پاؤں کی طرف سے اٹھاتے ہیں کیونکہ ہڈیاں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، اور سر کی طرف سے لاشا گر جاتا ہے۔ اگر جو ہے وہ سینے کی طرف سے اٹھاتے ہیں تو پاؤں کی طرف سے لاشا گر جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ مظلومیت کی آواز دے کے کہتے ہیں کہ یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں، میں حسین کربلا میں مظلوم ہو گیا ہوں، آؤ میری مدد کرو، اس جوان بیٹے کا لاشا خیام کی طرف لے جائیں۔ عزاداران محترم، جب لاشا علی اکبر لے کے آئے ہیں اور ایک طرف لاشا ایک قاسم پڑا ہوا ہے، دونوں لاشوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے آواز دے کے کہتے ہیں واہ غربتا، واہ مصیبتا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین عین منقلبا ینقلبون۔ اللہم انا نسألک وندعو باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم۔ اچھا